بلال بھٹو کشمور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. شور رہا ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے عوام کی ساری امیدیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے عوام نے خان صاحب کا بھی کارکردگی دیکھا ہے، اس سے پہلے جن کے حکومت رہا ہے ان کے کارکردگی دیکھے ہیں، اور اب پاکستان کے عوام تیار ہے. ان کو نوجوان کی عادت چاہیے، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسیز چاہیے، ان کو روزگار چاہیے، ان کو مہنگائی کی کمی چاہیے. وہ جانتے ہیں کہ ان ساری چیزیں کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی جماعت ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دوسرے میں اپنے میڈیا کے دوستوں کے سامنے پاکستان کے میڈیا کے تھرو کامنٹ کرنا چاہوں گا. ایک یہ جو لیٹسٹ سٹیپ ہے حکومت کا، جہاں وہ میڈیا کو پہ پابندیاں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک جو پہلے آرڈیننس تھا اب اس کو قانون کی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو نقصان ہوگا، اظہار خیال کا نقصان ہوگا، فریڈم آف دا پریس کا نقصان ہوگا، مگر سوشل میڈیا پہ بھی جو بچے ولاگز چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو اپنا نیوز پہنچاتے ہیں، وہاں بھی پابندیاں لگا کے نہ صرف ہمارا فریڈم آف دا پریس پہ حملہ کر رہے ہیں، لیکن ان نوجوانوں کا روزگار کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میڈیا کی قانون کو، پی ٹی آئی کے یہ میڈیا پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کو ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس کا مذمت کرتے ہیں، اور اپنے میڈیا کے دوستوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے وہ پارلیمان ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، اور اگر ہمیں کورٹس میں جانا پڑے، عدالت میں جانا پڑے، وہاں بھی جانے کو تیار ہیں، مگر ہمارے لیے یہ کالا قانون ہے اور ہم اس کو کبھی نہیں قبول کر سکتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت مکیش جی ایک سوال کرتے ہیں. آپ نے اچانک لفظ استعمال کیا، ہم تو مسلسل نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا عوام کے درمیان رہیں، اور ہم اپنے بند کمروں کے بجائے علاقے میں جائیں اور وہاں خود اپنے لوگوں سے ملے، اپنے لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرے اور حالات کا خود جائزہ بھی لے. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کی تیاری کی بات ہے، وہ تو ہم مسلسل، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہمارا سیاست میں کوئی بریک نہیں لگتا ہے، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اور ہم مسلسل الیکشن کی تیاری میں بھی ہوتا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. یہ دھاندلی زدہ حکومت جس کو ہم پہ مسلط کیا ہے، اب یہ بوجھ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اپنے بجلی کی بل میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں، مہنگائی کی صورت میں، پیٹرول کی قیمت میں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو عمران کی نالائکی، نااہلی کے بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور فور جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروایا جائے. یہ پی ٹی ایم کی تحریک تو کافی پہلے شروع ہوا تھا. ابھی بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہے کہ حکومت کو کسی طریقے سے اس سیاسی ایکٹیویٹی سے نقصان پہنچے، لیکن ہم تھوڑا سا کنفیوز تو ضرور ہے. اس کے لانگ مارچ کا اعلان تو پہلے بھی ہوا تھا، لانگ مارچ کی تیاری پہلے بھی ہوا تھا. جب ہم نے عمران کو اپنا ہی نیشنل اسمبلی سیٹ میں شکست دلوایا تھا، پوری دنیا میں اس کا حکومت کمزوری ثابت کر لیا تھا اور لانگ مارچ تیار تھا، تب ہمارا دوستوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ تو استعفوں کے بغیر عین وقت میں
कैंसिल करके कह दिया था कि इस्तीफ़ों के बगैर तो लॉन्ग मार्च बनता नहीं है। तो अब अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफ़ा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे, वरना हर दूसरा हफ्ता लॉन्ग मार्च का ऐलान करना फिर जाना, वो तो सियासी नुकसान ऑपोजिशन को पहुंचाता है। और ऑपोजिशन जो भी जमात है, चाहे वो मिलके काम कर रहे हैं या अपना सियासत कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि ऑपोजिशन में क्लैरिटी हो, ऑपोजिशन में कंसिस्टेंसी हो, वरना अवाम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे ऑपोजिशन के जमातें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या नहीं निकला है? हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा था और PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही रिकमेंडेशंस पे चल रहे थे, तो ऑपोजिशन को मुसलसल एक जीत का सिलसिला था और हुकूमत के लिए शिकस्त का सिलसिला था। हमारे कुछ दोस्तों कहते थे कि हम बॉयकॉट करते हैं, हम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। और फिर पूरे कौम ने देखा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी जोर दिया कि नहीं, हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, हम हुकूमत का मुकाबला करेंगे, तो फाटा से लेके पिशीन तक, पिशीन से लेके कराची तक, कराची से लेके डस्का तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था जो हुकूमत जीत सकता था। ऑपोजिशन संजीदा था, अवाम हमारी बात मान रहे थे और हम हुकूमत को शिकस्त दिलवा रहे थे। फिर सेनेट इलेक्शंस आए, बॉयकॉट करने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे हम उस इलेक्शंस में हिस्से लिए। नेशनल असेंबली में हुकूमत को शिकस्त दिलवा के हमने उस दिन को हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली जब वो कंसिस्टेंसी नहीं रहा, जब कन्फ्यूजन सामने आया, जब हर एक का अपना बयानिया था, तो फिर पाकिस्तान के अवाम ने ये कन्फ्यूजन्स रिजेक्ट किए हैं और जो बाई इलेक्शंस हमारा PDM के दोस्तों ने पीपल्स पार्टी के बगैर लड़े हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली वहाँ हुकूमत का जीत हुआ है और PDM का शिकस्त हुआ है। हम समझते हैं कि संजीदगी हो, नीयत साफ हो, अवाम के साथ दे। तारीखी बेरोज़गारी है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी महंगाई है, अवाम इस हुकूमत से निजात चलाते हैं। अगर अपोजिशन सीरियस हो जाए और बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, फिर इमरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, तो हम इन सेलेक्टेड को हटा सकते हैं और जमहूरियत के बहाली की तरफ भर सकते हैं। यासीन डॉन सुना है कि आप पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं और जहांगीर तरीन को नाराज़ अरकान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया। देखो, नाराज़ अरकान पे पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा कि वो कैसे चलना चाहते हैं और क्या पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि नाराज़ अरकान से रब्ता करे। जब तक पार्टी ना फैसला करे उस पर हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। अभी मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो मोबिलाइजेशंस के लिए है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर और नज़रिया अपना कारकुन में अवाम के सामने लेकर आने के लिए है और एक सियासी सिलसिला में हम चल रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं कोई जॉइनिंग करवाना नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि काफ़ी तादाद में आगे जाके लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल भी होंगे। फरीद जाओ कटिए सिंध गवर्नमेंट सिंध सूबा 70% गैस की पैदावार ले रहा है, उसके बावजूद भी गर्मी के मौसम में उसी में गैस की जो है शिद्दत है, कमी है, इसी वजह से आप मुझे बहुत तकलीफ़ होता है जब मैं इस किस्म की शिकायतें सुनता हूँ। इसलिए कायदे अवाम ने हमें जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, इस्लामी वफाकी जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज किया था, उस आइन के तहत हमें ये हक़ दिया गया है कि जो आपके वसाइल हैं, जो आपकी रिसोर्सेज हैं, वो सबसे पहले उन लोगों का हक़ होता है जहाँ से वो रिसोर्स निकलता है और फिर बाकी मुल्क का भी हक़ है।
اور چاہ بلوچستان ہو یا ہمارے ہاں ہو، گیس کے ایشو پہ ایسے نہیں ہو رہا ہے. اور اٹ از ویری ویری یہ زیادتی ہے کہ جہاں سے گیس پیدا ہو وہاں کے عوام کو گیس استعمال کرنے کے لیے گیس نہ ملے، اور اس ناانصافی کو ہمیں درست کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی حکومت سنجیدہ نہیں ہے عوام کے مسائل حل کرنے میں. اگر وہ سنجیدہ ہے، وہ سیاسی انتقام کروانے میں ہے، وہ نیب کو اپنا سیاسی مخالف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہیں، اور عزت دار لوگوں کے اوپر جھوٹے اور جعلی کیسز بنانے ہیں، اور اپنے جو کرپٹ ترین دوستوں ہیں، ان کے اپنے جو ATM مشینز ہیں، اپنے جو اتنے سارے سکینڈلز ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ PTI کی پہلی اور آخری حکومت ہے. اب وہ پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کا جو کوشش ہے وہ ناکام رہے گا. پاکستان کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کو تیار ہے تاکہ اپنے حقوق حاصل کر سکے. دنیا ٹی وی سے دنیا بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کہتے ہیں پہلے تو بولا تھا کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں ہوگا، اب لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو امید ہے پہلے استعفے دیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.